औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 अगस्त 2020 है। एवोल्यूशन ऑफ बैंक्स के हवाले से आपका टॉपिक चल रहा था। पेज नंबर 156 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यहाँ से आगे आपको पढ़ाना था। इसमें आपको कह रहा है कि बैंक को अगर आप ओनरशिप की मलकियत की बुनियाद पे अगर क्लासिफाई करें, तकसीम करें, तो ये 4 तरह से इसकी तकसीम निकलती है। सबसे पहले बैंक्स होते हैं मार्केट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसमें आपको कह रहा है कि द बैंक्स विच आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऐसे बैंक्स जिनको हुकूमत कंट्रोल करती है, जिनको हुकूमत रन करती है, जो कि हुकूमत की मलकियत में होते हैं, वो अवामी बैंक से कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, फर्स्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, ये बैंक आपको पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मिलते हैं। उसके बाद है जी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, निजी सेक्टर में जो बैंक्स हैं। द बैंक्स विच आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर आर कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ऐसे बैंक्स जिनकी मलकियत या जिनको चलाने वाले जो है निजी लोग हों, तो वो एक तरह से निजी बैंक्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे अल हबीब बैंक लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड, KSB बैंक लिमिटेड एट्सेट्रा। बेताशा बैंक जो है पाकिस्तान में निजी सेक्टर में इस वक्त काम कर रहे हैं। इसी तरह कोऑपरेटिव बैंक्स, तीसरी किस्म है इमदाद बाहिमी के बैंक। द बैंक्स which are established and controlled under Cooperative Societies Act are called cooperative banks. In Pakistan, these banks are set up under the Cooperative Society Act 1925. These banks are very essential for improving the conditions of rural agriculturists and small producers. इमदाद बाहिमी के बैंक जो हैं पाकिस्तान में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 के तहत जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो ख़ास तौर पे रूरल एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं या स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनकी कंडीशंस को दुरुस्त करना, बेहतर करना, इम्प्रूव करना, कर्ज़े देगी। दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये बेसिकली नफ़ा कमाने के इंस्टीट्यूशंस नहीं होते। ये बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर्स को जो है लोन दे के कोशिश ये होती है कि क्रॉप्स को क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। इस सिलसिले में कहता है द फेडरल कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिंध प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, NWFB प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड बलूचिस्तान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आर द एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन पाकिस्तान। तो चारों सूबों के हवाले से चारों बैंकों के कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम भी आपको इसने बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी सी कैटेगरी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। ठीक है जी, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि जो काइंड्स ऑफ बैंक्स है वो 4 किस्म की बेसिस पे डिफाइन की गई हैं। बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो अभी पढ़ रहे हैं, फिर आगे चल के पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल और फिर आखिर पे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। तो पढ़ते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, सी कैटेगरी। इसमें आपको कहता है जी डोमेस्टिक बैंक्स। द बैंक्स विच आर इज रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड विद इन द कंट्री आर कॉल्ड डोमेस्टिक बैंक्स। दीज बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस डोमेस्टिकली इन पाकिस्तान। द बैंक्स रजिस्टर्ड अंडर द पाकिस्तान कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 एंड रेगुलेटेड अंडर द पाकिस्तान बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 are called domestic banks. National Bank of Pakistan Limited, Habib Bank Limited, Askari Bank Limited, etc. are the domestic banks in Pakistan. जी, डोमेस्टिक बैंक से मुराद ये है कि ऐसे बैंक्स, ठीक है जी, जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी कानून के तहत इनकॉर्पोरेट हो और पाकिस्तान में ही जैसे कहते हैं पाकिस्तानी कानून के तहत रजिस्टर्ड हो, तो वो बैंक्स क्या कहलाते हैं, डोमेस्टिक बैंक कहलाते हैं। ठीक है जी, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे होते हैं नीडी पीपल्स को। पाकिस्तान में आपको कहता है
کہ جو ڈومیسٹک بینکس ہیں وہ پاکستان کمپنی آرڈیننس 1984 کے تحت رجسٹرڈ اور انکارپوریٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے تحت جو رجسٹرڈ اور انکارپوریٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نیشنل بینک کی مثال دی، حبیب بینک لمیٹڈ کی، عسکری بینک لمیٹڈ کی مثال دی، یہ سارے کے سارے ڈومیسٹک بینک کہلاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ فارن کے بینکس ہیں، دوسری اس کی قسم ہے، ٹھیک ہے، آن دا بیسس آف ڈومیسائل میں دا بینکس وچ ہیو دیئر اوریجن اینڈ ہیڈ آفیسز ان دا فارن کنٹری آر کالڈ فارن بینکس۔ ایسے بینکس جو غیر ملکی بینکس ہوتے ہیں جن کی ایولیوشن یا ارتقاء یا ہیڈ آفیسز جو ہے کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ فارن بینکس آر دا برانچز آف دا بینکس انکارپوریٹڈ ابراڈ، اور اسی طرح ان کی برانچز جو ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی کیا ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہے دی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک لمیٹڈ، نیشنل اینڈ گرین لینڈز بینک لمیٹڈ، الفلاح بینک لمیٹڈ آر سم ایگزامپلز آف فارن بینکس۔ تو پاکستان میں آپ کو یہ بینک جو آپ کو جن کے نام میں نے ابھی پڑھے آپ کے سامنے، یہ سارے کے سارے پاکستان میں فارن بینکس ہیں جو فارن میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں، فارن میں انکارپوریٹ ہوئے ہیں، اور پاکستان میں ان کو پرمیشن دی گئی ہے تھرو اسٹیٹ بینک، ٹھیک ہے جی، اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی پرمیشن سے یہاں پہ ان کی برانچز موجود ہیں، تو یہ فارن بینکس کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے جی نیکسٹ ہے کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف اسٹیٹس۔ کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف اسٹیٹس میں آپ کو کہتا ہے جی کہ شیڈول بینکس ہوتے ہیں، نان شیڈول بینکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو فہرستی اور غیر فہرستی بینک کہتے ہیں۔ تو فہرستی یا شیڈول یا اسکیجول بینکس جو ہیں، A bank which is included in the list of banks maintained by the central bank of the country is called scheduled bank. A bank, in order to be scheduled, has to fulfill certain conditions. It should cooperate with the central bank in making its monetary policy successful. A scheduled bank may be commercial bank, industrial bank, agricultural bank, exchange bank, etc. کہتا ہے جی یہ جو شیڈول یا اسکیجول بینکس ہیں یا فہرستی بینک ہیں، یہ پاکستان میں سینٹرل یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی لسٹ پہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تمام کنڈیشنز کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے تعاون کرتے ہیں پاکستان میں سینٹرل بینک کے ساتھ یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو مانیٹری پالیسی ہے، زرعی پالیسی ہے، اس کو سکسیسفل کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یہ جو شیڈول بینکس ہیں تو یہ پاکستان میں تمام تجارتی بینکس بھی شیڈول بینکس ہوتے ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جتنے بھی انڈسٹریل بینک ہیں پاکستان میں، جتنے بھی ایگریکلچر بینک ہیں پاکستان میں، جتنے بھی ایکسچینج بینک ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں، شیڈول بینکس کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جی نان شیڈول بینکس۔ نان شیڈول بینکس میں آپ کو کہتا ہے غیر فہرستی بینک، نان اسکیجول بینکس is one which is not included in the list of banks maintained by the central bank. It does not require to maintain any balance with the central bank or satisfy other requirements. یہ ایسے بینکس ہوتے ہیں جو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی لسٹ پر موجود نہیں ہوتے اور اسٹیٹ بینک کے آرڈرز کو فالو نہیں کرتے۔ اس طرح کے کوئی بھی بینک پاکستان میں موجود نہیں ہے، بٹ جنرلی سینٹرل بینک کی لسٹ پر موجود نہ ہوں، سینٹرل بینک کی ریکوائرمنٹس کو مینٹین نہ کریں، سینٹرل بینک کی کنڈیشنز کو فالو نہ کریں، تو ایسے نان سیکیورل بینکس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ پیج نمبر 157 پہ آج آپ کا سارے کا سارا ٹاپک جو اوریجن آف بینکس کے حوالے سے تھا وہ کیا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو اوریجن یعنی ایولیوشن آف بینکس کے حوالے سے یوٹیوب پہ 2 ویڈیوز آپ کو ملیں گی، جو کہ ایک 10 منٹس کی 10 سے زیادہ منٹس کی ہے اور ایک 23 سے زیادہ منٹس کی ہے۔ تو آج یہ تیسری جو ہے آپ کو ویڈیو ملے گی جس میں آپ کو ایولیوشن یا اوریجن آف بینکس کے حوالے سے آخری ریمیننگ ٹاپک جو پیج نمبر 156 پہ تھا اور 157 پہ تھا، تو اس کو آپ کیا کر لیں، تسلی کے ساتھ دیکھ لیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ نوٹس بنائے ہوئے ہوں گے
اور آپ لوگوں نے میرے اس لیکچر کو جب سنیں گے تو آپ کو جو بھی کنفیوژن ہوگی ساتھ ساتھ دور ہوتی جائے گی۔ آگے چل کے آپ کو اسی پیج پہ جو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں 157 پہ ہی اسکوپ آف بینکنگ کے حوالے سے ہے، تو یہ بنیادی طور پہ اس میں آپ کو بینکس کے فنکشنز کے حوالے سے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایکسیپٹنگ ڈپازٹ، ایڈوانسنگ لونز، فائنانسنگ فارن ٹریڈ، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جو ہے ریمیٹنس آف فنڈز، سیفٹی کسٹڈی آف ویلویشن انویسٹمنٹ، ایکٹ ایز اے ٹرسٹی، پرچیز اینڈ سیل آف سیکورٹیز، ایکٹس upon standing instructions, collects dividend or interest, acts as attorney, acts as a referee, issue of travelers checks, foreign exchange, accepts utility bills, trade information, issue credit cards, acts as an agent, حج سروسز، قرض حسنہ، زکوٰۃ کلیکشن، مضاربہ کمپنی، پرچیز، پی ٹی سیز یعنی پارٹیسپیشن ٹرمز سرٹیفکیٹس، اور الیکٹرانک بینکنگ۔ یہ سب کی سب چیزیں جو پیج نمبر 157، 158 اور 159 پہ میں آپ کو سینڈ کر چکا ہوں، یہ آلریڈی آپ کو میں بینک کے یعنی کمرشل بینک کے فنکشنز میں تفصیل کے ساتھ پڑھا چکا ہوں، یہاں پہ دوبارہ اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو اس نے اسکوپ آف بینک کے نام سے یہ ساری چیزیں دی ہیں، یہی چیزیں پیچھے آپ لوگوں کو کمرشل بینک کے فنکشنز میں تفصیل کے ساتھ میں پڑھا چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو جو موسٹ امپارٹنٹ کوسچن ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ لوگ جو ہے اس کو فالو کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔